بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج وفاقی حکومت نے اور قومی اسمبلی نے اپنی مدت مکمل کی اور اس طرح سے حکومت بھی رخصت ہو گئی اور قومی اسمبلی بھی ڈیزالو کر دی گئی۔ تاحال نگران وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں ہو سکا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چند گھنٹوں میں نگران وزیر اعظم کا بھی فیصلہ کر لیا جائے گا، جس کے بعد 72 گھنٹوں کے اندر نگران حکومت کا قیام عمل میں آئے گا اور پھر نگران وزیر اعظم اور اس کے بعد جو سندھ حکومت ہے وہ بھی 12 اگست کو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بلوچستان، پھر یہ نگران چیف منسٹر کی تلاش ہوگی اور بتایا جا رہا ہے کہ نگران چیف منسٹر کے لیے سندھ میں 2 بڑے اہم نام لیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو مقبول باقر صاحب جو سابق جسٹس ہیں، اور اس کے بعد شعیب صدیقی صاحب جو کمشنر کراچی بھی رہے ہیں اور وفاقی سیکرٹری داخلہ بھی رہے ہیں۔ کراچی میں ان کی جو ایز اے بیوروکریٹس بڑی شہرت کے حامل ہیں، اور مقبول باقر صاحب بھی جسٹس ہیں اور ان کی بھی شہرت وجہ جو ہے وہ ان کے بہت اچھے فیصلے رہے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، ان کی جو اٹینڈنس رہی ہے اس حوالے سے جو ان کے فیصلے لکھے گئے ہیں، تو دونوں مشہور شخصیت ہیں۔ ابھی تک تو انہی لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، انہی لوگوں کے نام منظر عام پر آئے ہیں۔ سندھ کی وزارت اعلیٰ کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے تصدق جیلانی صاحب ہیں اور غلام عباس جیلانی صاحب ہیں، اور پھر تیسرے جنرل راحیل شریف، ریٹائرڈ جنرل راحیل شریف صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے اقتدار کا ہمہ ان لوگوں کے سروں پر بیٹھنے والا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ڈکلیئر نہیں ہو سکا، کوئی کلیئرٹی نہیں ہو سکی کہ ان میں سے کس کو وزیر اعظم بنایا جائے گا اور سندھ میں کس کو چیف منسٹر بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ آج جو دلچسپ خبر یہ ہے کہ جو ہی وفاقی حکومت اور قومی اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے، تو اس کے بعد سے از کم کراچی کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مختلف ہاؤسز پر کاؤنٹر کھل گئے ہیں اور کاؤنٹروں پر باقاعدہ وزارتوں کے ریٹ جو ہیں وہ مل رہے ہیں لوگوں کو، جو امیدوار ہیں صوبائی کابینہ نگران کابینہ میں شامل ہونے کے لیے، جو وفاق میں شامل ہونے کے امیدوار ہیں، ان تمام لوگوں کو ٹیلی فون کے ذریعے مختلف وزارتوں کے مبینہ طور پر ریٹس بتائے جا رہے ہیں، اور اس وقت 3 کاؤنٹر جو میری اطلاعات کے مطابق کراچی میں کھل چکے ہیں، وہاں وزارتوں کی بندرباٹ اور لسٹیں بنائی جا رہی ہیں، اور وہاں مختلف طریقوں سے ہیلے بہانوں سے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ کس وزارت کے مبینہ طور پر کیا ریٹس ہیں۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے، ماضی کی بھی بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب بھی کیئر ٹیکر حکومت بننے گئی ہے تو وہاں بہت بڑے پیمانے پر اسی قسم کے ریٹس نکالے گئے تھے ماضی میں بھی، اور اس مرتبہ بھی یہی سلسلہ جاری ہے۔ تو اس وقت صوبائی کابینہ اور وفاقی کابینہ میں شامل ہونے والے امیدواروں کی ایک بہت بڑی تعداد، ایک بڑی لائن لگی ہوئی ہے ان کاؤنٹرز پر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اور کون سے چہرے منظر عام پر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری جو مقتدر حلقے ہیں ان کو ضرور سوچنا چاہیے، چونکہ ماضی میں جو حکومتیں تھیں وہ محض 3 ماہ کے لیے تھی، اور جو اب اس مرتبہ کیئر ٹیکر حکومت بنائی جا رہی ہے اس کی مدت کچھ زیادہ ہے، اور ان نگران حکومتوں کو اختیارات بھی کچھ دیے جا رہے ہیں۔ تو جو لوگ کاؤنٹر کے ذریعے وزارتیں حاصل کریں گے اور زر کے زور پر وزارتیں لے کر اقتدار میں شامل ہوں گے، تو پھر ان کی کارکردگی اور پھر ان کی اداروں میں پرفارمنس بھی اسی حساب سے ہوگی۔ تو ہمارے اداروں کو اس چیز پر خصوصی توجہ دینا ہوگی اور اس شفافیت کو جو ہے برقرار رکھنا ہوگا جس کے یہ دعوے دار ہیں۔
موجودہ وفاقی حکومت کا خاتمہ ہوتے ہی پورے ملک میں جشن کا سماں ہے، اور لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ایک ایسی حکومت کا خاتمہ ہوا جس نے مہنگائی، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی لوڈ شیڈنگ، پانی کی لوڈ شیڈنگ، یہ تمام تحفے جو ہیں وہ عوام کو دیے تھے، اور اس 14 ماہ یا 15 ماہ کی حکومتوں میں لوگوں کے چولہے بند کر دیے تھے، لوگوں نے خودکشیاں بھی کی، اور لاکھوں کی تعداد میں پاکستان سے لوگوں نے مائگریشن بھی کی اس مہنگائی اور اس ملک کی معاشی صورتحال کے باعث۔ چونکہ موجودہ حکومت تو بگلے بجا رہی ہے کہ ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، اور جو دشمن تھے وہ ملک کو ڈیفالٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے قرض لے کر بچایا گیا ہے۔ ان کی کوئی اپنی پرفارمنس نہیں تھی، اپنی کوئی ایسی کارکردگی نظر نہیں آئی کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ عارضی تھا، اور آگے چل کر دیکھنا یہ ہے کہ یہ تسلسل قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ اب میں ناظرین ذکر کروں گا کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست اور پھر ملک کی سیاست کے حوالے سے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا جا چکا ہے، انہیں نااہل بھی قرار دیا گیا ہے، اور ان کی نااہلی جس سلسلے میں جو مقدمات تھے جس میں ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے، شنید یہی ہے کہ اسی قسم کے مقدمات چند دنوں میں آصف علی زرداری اور نواز شریف پر بھی قائم ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اسی قسم کے مقدمات میں آصف علی زرداری اور نواز شریف بھی نااہل قرار دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ مقدمات جو ہیں، جو عمران خان پر مقدمات ہیں، جو ان پر الزامات ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے، وہ تمام کے تمام الزامات آصف زرداری پر بھی ہیں، اور میاں نواز شریف پر بھی ہیں، خاقان عباسی صاحب پر بھی ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب پر بھی وہ تمام الزامات ہیں، اور وہ الزامات ثابت بھی ہو چکے ہیں۔ تو محض ان کے خلاف مقدمہ درج کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کی گرفتاری ہوگی، اور پھر یہ اسی طرح سے نااہل قرار دیے جا سکتے ہیں اگر ملک میں قانون کی حکمرانی ہے، اور ہمارے مقتدر حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف سب کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے، تو پھر یہ ہمارے جو سابق صدور ہیں یا جو سابق وزیر اعظم ہیں جنہوں نے توشہ خانہ سے عمران خان کی طرح تحائف لیے تھے اور پھر ان کی ادائیگی نہیں کی، اور غلط طریقے سے تحائف لیے گئے، قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، تو ان لوگوں کو بھی اسی طرح سے گرفتار کر کے ان کو بھی نااہل قرار دیا جائے، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ سندھ کی جو سیاسی صورتحال ہے، خاص طور پر میں کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری حلقوں کے حوالے سے یہ ذکر کرتا چلوں کہ اب سندھ میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ یکدم تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور چونکہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے جس طرح سے ان کی حمایت کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور ان کے حوالے سے جو ان کے مسلسل اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، اور وہ مسلسل ان کی حمایت میں بول رہے ہیں ٹک ٹاک کے ذریعے اور وہاں اپنے ٹویٹر کے ذریعے جو ان کو ٹویٹر پیغامات مل رہے ہیں، اس سے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مستقبل میں تحریک انصاف اور پاکستان متحدہ قومی موومنٹ لندن مل کر کوئی پورے پاکستان کی سطح پر بہت بڑا اپ سیٹ دے سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہمارے کچھ سوشل میڈیا پر جو خبریں چل رہی تھیں کہ آفاق احمد اور الطاف حسین کے درمیان کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے، یا جو لوگ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد سے مایوس ہو کر دیار غیر میں بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی کوئی انٹری ہونے جا رہی ہے، تو ایسا بالکل کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ نہ تو آفاق صاحب سے کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے، نہ ان لوگوں کی کوئی انٹری ہونے جا رہی ہے۔ میں باوثوق ذرائع سے اور مستند خبر یہ آپ کو دے رہا ہوں کہ ماضی میں جو عامر خان کی معافی ہوئی تھی اس میں بھی متحدہ قومی موومنٹ 90 کو نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور اب بھی جو رابطہ کمیٹی کے جو اندرونی فیصلے ہیں، میرے خیال سے ان کا یہی خیال ہے کہ اگر آفاق احمد صاحب کو بھی
معافی دی گئی اور ان سے اطاعت کیا گیا تو عامر خان کے مقابلے میں زیادہ نقصانات ہوں گے۔ تو متحدہ قومی موومنٹ 90 اس وقت کسی باغی کو یا کسی دھڑے کو متحدہ قومی موومنٹ 90 میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہونے جا رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب جس طرح سے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے ان کی گرفتاری اور جس طرح سے ان کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے، یا جو ان کی کارکنان کی گرفتاری پر جو ان کا رد عمل سامنے آ رہا ہے، تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ متوقع عام انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ 90 اور تحریک انصاف مل کر پورے ملک میں کوئی بہت بڑا اپ سیٹ انتخابات میں دے سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہماری جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی فکر لائق ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی انتخابات سے قبل ہی بندر بانٹ کی جا رہی ہے کہ صوبہ سندھ کس کے حوالے کیا جائے گا، پنجاب کس کے حوالے کیا جائے گا، اور کے میں کون حکومت بنائے گا۔ لیکن یہ چونکہ ابھی تک تو خواب ہی نظر آ رہے ہیں، لیکن آگے چل کر جو انتخابی معاملات ہونے جا رہے ہیں اس میں یہ دونوں جماعتیں مل کر دونوں جماعتیں جو اس وقت جن کے لیڈران پر پابندی ہے اور جن کی سیاست پر بھی پابندی ہے، جن کی تحریر اور تقریر پر بھی پابندی ہے، ممکن ہے آگے چل کر ان کو ہمارے مقتدر حلقوں کی جانب سے عوامی پریشر کے باعث کوئی ریلیف ملے، اور یہ اگر ان کو ریلیف ملا تو پھر یہ تمام وہ جماعتیں جو اس وقت بندر بانٹ کرنے کے لیے اجلاس کر رہی ہیں یا مسلسل اس سلسلے میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، انہیں پھر مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا گو رہیں اور اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔